الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اس دین کی حفاظت کن لوگوں نے کی، ان کے معیار کیا تھے؟ جن کی کاوشوں کی بدولت آپ اللہ کی رضا پانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس عمل کو محفوظ کرنے والے کون تھے؟ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبوں کو، ان کے طریقے کو، ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دین، اس کے ہر گوشے کو ان لوگوں نے کیسے محفوظ کیا، اور بطور خاص جیسے جیسے ہم زمانے میں آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمان ان پہلوؤں کو نظر انداز کر کے کھوکھلی امت بنتے جا رہے ہیں. انہی پہلوؤں کو یاد کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا جذبہ پیدا کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تجدید عہد کیجئے، اور دیکھیے کہ ہمارے دین کو محفوظ کرنے والے، ہم تک اس شکل میں پہنچانے والے، انہوں نے کس طرح باریک بینی کے ساتھ ایک ایک چیز کو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مشیت سے محفوظ کیا تھا. وہ قوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں. دو لوگ بیٹھے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. اب روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں وہ دونوں بات کر رہے تھے، فدخلت معہما، میں گیا اور ان کی مجلس میں شریک ہو گیا. عام بات ہے، دو لوگ بات کر رہے ہیں، تیسرا آیا اور ان دو کے ساتھ بیٹھ گیا. جو بیٹھے بات کر رہے تھے ان میں ایک ابن عمر تھے. فضرب بیدہ صدری، بیان کرنے والے کہتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے سینے کے اوپر ایک چوٹ لگائی. وقال اما علمت، اور کہا اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تناجى اثنان فلا تجلس الیہما. اپنے تیسرے آنے والے کے سینے کے اوپر ایک ہاتھ مارا، جگانے کے لیے، ہوش دلانے کے لیے، اور کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب دو لوگ بیٹھ کر تنہائی میں بات کر رہے ہوں
تو تم تیسرے فلا تجلس الیہما ان کی مجلس میں داخل نہ ہو حتی تستأذنہما یہاں تک کہ تم ان دونوں سے پوچھ لو. یہ معاملہ سوچئے کتنا بڑا معاملہ ہے. دو لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں, تیسرا آ گیا, لیکن آپ کے دین نے اس حوالے سے بھی تربیت کی ہے. بظاہر یہ عام 2-3 لوگوں کا معاملہ لگتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ جب کوئی ان تعلیمات سے ہٹا ہے اس کو یاد کروا رہے ہیں. اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اور کہنے کا انداز کیا ہے, کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. اس انداز میں دوسرے کی لا علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے یہ پوچھ لینا بھی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, اور دوسری طرف اس کو جھنجھوڑنا بھی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے والے, اس دور میں جینے والے, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, کیا تمہیں یہ معاملہ پتہ نہیں ہے. آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ بن چکا ہے کہ وہ دین اور اسلام کے نام پر جن بحثوں میں الجھے ہیں, اور جو بحثیں بڑے ذوق شوق سے کر رہے ہیں, نہ وہ اللہ کے قریب کرتی ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سکھاتی ہیں, نہ صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں جذبہ پیدا کرتی ہیں, نہ آل بیت کے مقام و مرتبے کو صحیح رکھتی ہیں, بلکہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. کیا ان مسلمانوں نے سارا قرآن کریم پورا حق ادا کر کے پڑھ لیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیا؟ یہ ایک معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے عام سا رکھا ہے, 2 لوگ کھڑے بات کر رہے ہیں, تیسرا نہ داخل ہو جب تک پوچھ نہ لے کہ کیا میں آ سکتا ہوں. دونوں سے نہ پوچھ لے, دونوں رضامندی کا اظہار کریں گے تو آ کے بیٹھے گا. یہ صحابہ کرام نے یہ پہلو بھی محفوظ رکھا, انہوں نے سمجھا, محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا اور اس پہ عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے کے بعد, بات آنے کے بعد, حدیث پہنچنے کے بعد, مسجد میں کھڑے اور بیٹھے لوگوں اپنے اندر یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے صحابہ کرام جیسا جذبہ اطاعت نصیب فرما. یہ جو سوشل میڈیا پہ اور اسکرین کے اوپر ایک قسم کے اداکار قسم کے دین کی تبلیغ کرنے والے آ چکے ہیں, ان کو ماڈل نہ سمجھنا. ان کے فتنے سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جس طرح اطاعت کا جذبہ لے کر جیتے تھے اس طرح کی اطاعت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جمعہ پڑھنے کے لیے, اور جلیل القدر صحابی ہیں, تفسیر میں بلند نام ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خطبہ دے رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے آئے, سیدھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ سارے. وہ صحابی ابھی دروازے سے داخل ہو رہے تھے. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد. وہ ابھی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں, کان میں یہ آواز آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ. وہ وہیں پر بیٹھ گئے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنے سامنے کچھ کھڑے لوگ تھے, لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم آ چکا, اب اس کی اطاعت فرض ہو چکی. اب یہ ذاتی معاملہ نہیں رہا. اب یہ لیکن اگرچہ میرے خیال میں کا معاملہ نہیں رہا.
اب اللہ کے رسول کا حکم آ چکا، کانوں میں آواز پڑ چکی، وہ فرما رہے اجلسو، صحابی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابی کا یہ معاملہ محسوس ہو گیا۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود آؤ، آگے آ جاؤ، نزدیک آ جاؤ۔ لیکن ابن مسعود نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے صحابہ کرام جیسا جذبہ نصیب فرما دے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی وہی تعظیم، وہی عظمت اور ہیبت پیدا فرما دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سے انسان سیکھتا ہے خذوا ما آتاکم الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا کر رہے ہیں لے لو، تھام لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، دیے ہوئے احکامات، وہ لوگ مانے یا نہ مانے، کم ہو یا زیادہ، باقی رہیں گے۔ اگر ایک امر اس دور میں کسی وجہ سے شروع کیا گیا لیکن بعد میں وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام اسی طرح جاری رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے فیم الرملان اليوم، یہ جو عمرے کے درمیان میں، سعی کے درمیان ایک بڑا پیارا مرحلہ آتا ہے جس میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مردوں کو دوڑتے ہوئے ایک خاص جگہ کو اس سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس میں عمرہ کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے اچانک عمرہ کرنے والے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں وہاں پر سبز بتیاں لگائی گئی ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک عمرے کی سعی میں آپ نے تیز تیز دوڑنا ہے، اور خواتین نے قدم تیز اٹھانے ہیں۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ جب مدینہ میں مسلمان جا بسے تو جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر معاملے میں تبصرہ کرنا، باتیں مشہور کر دینا، انہوں نے، مشرکین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ مدینہ گئے تھے، وہاں کی مٹی نے، وہاں کے پانی نے ان کو بوجھل کر دیا ہے، اب ان سے تیز چلا نہیں جاتا۔ یہ اس طرح کی ان کی باتیں تھیں۔ پھر اللہ نے کیا، مکہ فتح ہو گیا، مشرکین وہاں سے ختم ہو گئے، لیکن وہ معاملہ اسی طرح باقی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ معاملہ حالانکہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مع ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے، ان کی موجودگی میں کیا کرتے تھے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی دی ہوئی یہ سنت ہے، یہ طریقے ہیں، یہ اب ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ یہ دین کے معمولی سے معمولی معاملے میں بھی انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، سنا، پرکھا، عمل کیا، محفوظ کیا، ہمیں بتا دیا، اور انہوں نے ہم پہ حجت قائم کر دی کہ لو تم تک یہ چیز پہنچے گی۔ ایسا ہی ایک معاملہ دین کے ہر حوالے کے سے محتاط رہنا ہے، محدود رہنا ہے، چکنے رہنا ہے، دھوکہ نہیں کھانا، یہ نہیں سوچنا کہ زمین پر ایک بھی صحابی موجود تھا، ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی موجود تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ خائن ہو گیا، یا خیانت کا مرتکب ہو گیا، یا بزدل تھا تو ڈر گیا۔ یہ سوچنا بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس آیت کے منافی ہوگا۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی سوچنا کہ اس نے دین کی تعلیمات میں کوئی کوتاہی کی، یا اس نے ان کو چھپانے کی کوشش کی، یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کھیل بنانے کی کوشش کی، یہ عقیدے کے اوپر ایک بہت بڑا جرم ہوگا جو انسان کو
دوزخ کی طرف لے کے جائے گا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قرآن ان آیات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک لمبی آیت میں سند عطا کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں کے نادان جو غیر مسلموں کو مسلمان تو نہیں کر سکے، وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور بدقسمتی سے پاکستان دنیا کا واحد بدقسمت ملک ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس حوالے سے منفی کردار ادا کرنے والے علماء نما غدار یہاں پر موجود ہیں. ایسی بحثیں دنیا کے اور اسلامی ممالک میں کہیں نہیں جاری. ان لوگوں نے اسلام اور دین کی ایک ایک معاملے کی کیسے حفاظت کی. نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب الگ باتیں ہیں. ابن عباس جب ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے کیا کہا، یمن کا شخص تھا، آ کے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلواتہ، یا اس نے کوئی اور الفاظ اضافہ کیے. جب اس نے اس طرح سلام کیا، آپ کی بینائی کام نہیں کر رہی، آپ نے کہا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا وہ یمن کا باشندہ ہے. اس نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ کار تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دیا ہے، لیکن یہ جو اضافی الفاظ اس نے کہے ہیں، فوری طور پر اس دین کے حفاظت کرنے والے ابن عباس مہمان کی مہمانداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے مروت میں خاموش نہیں رہے. کہنے لگے ان السلام انتہا الی البرکہ، مسلمانوں کا سلام وبرکاتہ لفظ پہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں جتنا اللہ کے رسول نے دیا ہے ہمارے لیے کافی ہے. بظاہر کیا جاتا ہے دو چار الفاظ اور لگا لیں، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، فضل ہو، نعمت ہو، احسان ہو. الفاظ ختم تو نہیں ہوئے، لیکن یہ معاملہ دین کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی حفاظت کا ہے. نہ اس میں ہم کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں. وہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اختتام، اس کی تکمیل ہو چکی تھی. نہ اس میں اب اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے. نہ کسی کی ولادت، نہ کسی کا غالب ہونا، نہ کسی جنگ میں ہارنا، نہ کسی کی شہادت، نہ کسی کی نسل، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی مولویوں کا اکٹھ اس دین خالص میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اس دین خالص کو پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے کمتر، ادنا، کمزور صحابی کے بارے میں بھی ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں، ان کو ان کے احتساب کا حق نہیں ہے. وہ اس کی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، وہ اس کا محاسبہ نہیں کر سکتے. جو کریں گے وہ قیامت کے دن اپنا جواب دے ہوں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک سلام تھا نا، کہہ دیا ان السلام انتہا الی البرکہ. دین نے جو سلام سکھایا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے ختم ہو گیا. وہ جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا ہے، دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تیسرا آیا تھا، آ کے مل گیا. پہلے صحابی نے ابن عمر نے فوراً کیا کہا، اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ جب تم دو بیٹھے ہو تو تیسرا اس وقت تک ان دو کے ساتھ نہ ملے جب تک کہ تم ان دونوں سے اجازت نہ لے لو. دو لوگ بیٹھے ہوں تیسرا آ جائے، یہ بھی دین کا معاملہ ہے. اپنے دین کو سمجھیے، اس دین کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام کے جذبے کو سمجھیے. پھر ایک صحابی کو ایک شخص نے دیکھا، وہ سوار ہو کے اپنی اونٹنی پہ جا رہے ہیں. اونٹنی قبلہ رخ نہیں ہے، لیکن وہ قبلہ رخ ہوئے بغیر اونٹنی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اونٹنی جس طرف جاتی ہے، جس طرف مرضی اس کا منہ ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ شخص ان صحابی کے پاس گیا، جا کے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ ان صحابی نے کہا رأیت ابا القاسم یفعلہ، میں نے ابو القاسم کو دیکھا وہ اسی طرح کیا کرتے تھے. ابو القاسم کون ہے پتہ ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. رأیت ابا القاسم یفعلہ، میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو القاسم کے نام سے مشہور ہیں ان کو نفل نماز میں یہ کرتے دیکھا ہے. ان دو لوگوں کے واقعے کی وجہ سے یہ حکم محفوظ ہو گیا کہ نفل نماز میں انسان کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے. یہ دین کس نے محفوظ کیا تھا، کس نے پہنچایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے عظیم صحابی خلفائے راشدین میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کا نام لے کر لوگوں نے توحید کو بگاڑ لیا، جن کے نام سے نہ جانے بر صغیر کے اندر لوگوں کے ذہن میں کیسے کیسی کہانیاں بنا کر ان کو کسی نے اللہ کا ہمسر بنا دیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کا رتبہ بڑھا دیا. لیکن وہ علی رضی اللہ عنہ اطاعت رسول میں اور اللہ کی اطاعت میں ایک خاک سے بنا ہوا بندہ تھا جس کو اللہ نے عظیم رتبہ عطا کیا تھا. لیکن وہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ عظمت، وہ مخلوق تھا، وہ خالق کے ہمسر نہیں ہو سکتا. وہ خود مدد کا محتاج تھا، وہ مدد نہیں کر سکتا الا یہ کہ میرا رب چاہے. اس علی رضی اللہ عنہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کیسے تھا؟ ان کے گھر میں تحفہ آیا، ایک ایسا لباس آیا کہ جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں وہ لباس پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، فرأیت الغضب فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چہیتے صحابی کے بارے میں دین کے معاملے میں کوئی نرمی محسوس نہیں ہوئی. آل بیت کہہ کر کوئی اس کو خاص رتبہ نہیں دیا. جو امت کے لیے حکم ہے وہ ان کے لیے ہے. اور علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کوئی واسطہ دے کر نرمی نہیں چاہی کہ دین کا معاملہ رشتوں سے اوپر ہے. دین ہر شخص کے اوپر ہر تعلیمات کے معاملے میں اس پہ فرض ہے. علی کہتے ہیں فشققتھا، میں واپس گیا، میں نے جا کے اس کپڑے کو پھاڑ دیا اور میں نے اپنی خواتین جو گھر کی خواتین تھیں ان میں تقسیم کر دیا. آج کسی کو کہے نا، پہلے دعا کیجئے اللہ ہمیں لباس کے معاملے میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا جذبہ نصیب فرما. آج اگر کسی سے کہیں کہ یہ تمہارا لباس، یہ تمہارا سارے کا سارا مظہر، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. مولویوں نے اپنا کوئی لباس ڈیزائن نہیں کیا، علماء نے کوئی چیز ڈیزائن کر کے نہیں کہا کہ یہ ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آگے پہنچانی ہے. نہ پہنچائیں تو ممبر پہ کھڑے ہونے والوں کا عذاب دوہرا ہے. یہ امانت ہے، دینی ہوتی ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہاری بیٹی کا لباس، تمہاری بیوی کا لباس، فاطمہ کا لباس ایسا نہیں تھا، اماں عائشہ ایسے نہیں پہنتی تھی، جواب آتا ہے یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد مسئلہ ذاتی نہیں رہتا، مسئلہ ربانی ہو جاتا ہے، مسئلہ محمدی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوئی ہے مائی کا لال جو کہے میرے آباء و اجداد میں کچھ لوگ اتنے نیک تھے، میرے علاقے میں اتنے نیک ہیں کہ کسی صحابی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو ان کا حساب کرنے والے کون؟ ایسی ویڈیوز کو، ایسے اکاؤنٹس کو، ایسے نادان جاہل علماء نما کرداروں کو، ان کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، ان کو سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ دین کا ایک ایک پہلو کیسے محفوظ کیا؟ جب جنازہ پڑھتے ہیں تو کتنی تکبیرات کہتے ہیں؟ بتائیے، 4 تکبیرات ہیں۔ زید ابن ارقم جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جنازہ پڑھا، انہوں نے جب جنازہ پڑھا، پیچھے کھڑے لوگوں نے، اس وقت ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ انہوں نے جب جنازہ پڑھا تو 5 تکبیرات کہہ دیں۔ جب 5 تکبیرات کہیں، اب ہیں وہ صحابی، عمل کر رہے ہوں گے، کوئی بات ہوگی۔ اگر خود علم نہیں، کوئی ایسا عمل کر رہا ہے اور بندہ قابل اعتبار ہے، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا، وہ گئے ان سے جا کے کہا آپ 4 تکبیرات کہتے تھے، آج آپ نے 5 پڑھی ہیں۔ آپ نے آگے سے بتایا، حضرت زید نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے۔ آپ کے علاقوں میں 4 کا رواج ہے، زیادہ تر 4 ہی ہوتی ہیں۔ 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں اور 8ویں تکبیرات کی معاملہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہے کیا؟ اگر میں کسی دیہات میں بات کر رہا ہوتا، میں شاید لوگوں کو اس بات کی طرف نہ لے کے جاتا، لیکن جہاں پہ ایسے لوگ ہوں جو پڑھے لکھے ہوں، دین کو حدیث سے سمجھنے کا ان کا شعور ہو، اور احادیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا ان میں جذبہ ہو، ان کے سامنے پھر یہ حدیث بیان کرنے کا لطف بھی آئے گا اور مقصد بھی پورا ہوگا۔ جب تیسری تکبیر کے بعد دعائیں کہتے ہیں، دعائیں لمبی ہو جائیں، پھر اللہ اکبر درمیان میں رب کو یاد کر کے پھر دعائیں شروع کر دیں، یہ کوئی تکبیر سے کوئی اسلام کا کوئی رکن ہلے گا نہیں۔ جنازے میں اپنے پیارے کا جنازہ ہے، دعائیں کر رہے ہیں، نہیں ختم کرنے کا دل کر رہا، میت سامنے پڑی ہے، پھر تکبیر کہہ کے پھر دعائیں پڑھ دے، پھر تکبیر کہہ کے پڑھ دے، اس لیے کہ کیوں کرے؟ اس لیے نہیں کہ دل کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دل کرنے پر تو جیسے جیسے چائنا کا مال سستا ہوگا، پاکستان میں دین کے نام پہ رسم و رواج اور چمک چمک کے سامنے آئے گی۔ کوئی اس مہینے میں یہ کر رہا ہے، کوئی اس مہینے میں وہ کر رہا ہے، ایک مہینے میں یہ کام کریں گے، دوسرے مہینے والے آ کے نیا کام اٹھا کریں گے۔ لیکن اس دین کو محفوظ کس نے کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ دعا کیجئے اللہ جیسے ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اطاعت کا جذبہ تھا، یا اللہ ہمارے دل میں بھی وہی جذبہ پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جیسے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو سنت تھی بتا دیتے تھے، جو منع تھا اس سے روک دیتے تھے۔ یا اللہ ہمیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ایسے ہی غیرت نصیب فرما۔ اور اے اللہ یہ جو ہم تیرے احکامات سن سن کے چپ ہو گئے ہیں، گونگے ہو گئے ہیں، خاندانوں میں شادیوں پہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، ہم گونگے رہتے ہیں، گھروں میں گناہ کبیرہ پال رہے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی کمائی سے حرام گھر میں چلا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، بل ادا کر کے اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ میں بھجوا رہے ہیں۔ یا اللہ اس اندھے پن سے، اس بہرے پن سے، اس گنگے پن سے، اس غفلت سے اللہ ہم سب کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام نے ان سے سنتیں ہم تک پہنچائی ہیں، تعلیمات پہنچائی ہیں، اے اللہ ان سنتوں کو ہماری سیرتوں میں چمکا کے دکھا دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دین کو کن کی نگاہوں نے کن کن زاویوں سے محفوظ کیا، ان صحابہ کرام نے کیسے اپنی زندگیاں، اپنے لمحات، اپنی ساری صلاحیتیں ایک ایک چیز معائنے، مشاہدے اور پھر سننا اور حفظ اور پہنچانے تک محفوظ کی. جنازہ ہو رہا ہے، جلیل القدر ایک صحابی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. پہلا جنازہ آیا، میت رکھی اور وہ پڑھاتے ہوئے اس میت کے سر کے بالکل سیدھ میں کھڑے ہیں. دیکھنے والے نے محسوس کیا کہ میت ادھر ہے اور امام بالکل سیدھ میں سر کے کھڑا ہے، حیال راسی ہی. ایک اور جنازہ آتا ہے اسی دن، وہی صحابی اب جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ وہ میت کے کمر کے برابر کھڑے ہیں. پہلا جنازہ مرد کا تھا، دوسرا خاتون کا تھا. انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. ان صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. جنازے میت کے سامنے ادھر کھڑے ہوں، ادھر کھڑے ہوں، ادھر کھڑے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو یہ ہوتا ہے جلدی سے فارغ کریں، جانا ہے. لیکن جو دین کے سپاہی ہوتے ہیں وہ علماء کرام کے اس ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور علماء کرام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے عقل نہیں دی، عقل کی بنیاد پر دین نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اسی طرح پہنچا دو. یہ وہ جذبے ہیں جو ان میں تھے. کبھی اپنے گھر کی دیوار پہ کوئی چیز کسی کو ٹھوکتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ اس کا بھی دین سے تعلق ہے. ان صحابہ نے دین کا وہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جو ایک کسی کیل کو ٹھونکنے کی آواز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ فاطمہ کے باغ کو اگر کوئی غصب کر رہا ہوتا تو کیسے خاموش رہتے؟ وہ آل بیت کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، آل محمد کے خلاف اگر کوئی سازش کر رہا ہوتا وہ صحابہ کیسے خاموش رہتے؟ ایسا شک ڈالنے والا، ایسی بات کرنے والا جب سنے قل اعوذ برب الناس سورت پوری پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں دین کے بارے میں شک اور وسوسہ پیدا کرتے ہیں. یہ نظر آنے والی مخلوق بھی ہیں اور انسانوں کی روپ میں بھی سامنے آتے ہیں. من الجنۃ والناس، یہ نظریات ہیں، یہ سازشی سوچیں ہیں. یہ سامنے آ کے بڑے آل بیت کی محبت میں ڈوب کر صحابہ کے بارے میں نفرت پھیلانے والی قوم ہے. ان کے بارے میں کسی اعتدال کے نام پر یا امن پسندی کے نام پر خاموش رہنا، ان کا پردہ اتار کے ان کو جب تک بے نقاب نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے یہ خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے. جنہوں نے دین کو محفوظ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی پہنچا رہے ہیں. اور ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا مالی اراکم عنہا معرضین، لوگوں آج کے دنوں میں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہو. واللہ لارمین بها بین اکتافکم، تم اگر اس معاملے پہ عمل نہیں بھی کرتے
میں اس حدیث کو تمہارے سامنے بار بار سناتا رہوں گا، تمہارے کندھوں کے درمیان پھینکتا رہوں گا، چونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ پہنچانا فرض ہے، چھپایا تو اللہ کی طرف سے عذاب بڑا سخت ہوگا۔ حدیث تھی کیا؟ کوئی نماز کا مسئلہ نہیں، کوئی حج کا، کوئی قربانی کا نہیں۔ حدیث یہ ہے لا یمنع جار جارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کہ وہ اپنی کوئی لکڑی، اپنی کوئی میخ، اپنا کوئی کیل اس کی دیوار میں ٹھوک رہا ہو۔ دین ہے یہ، دین یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے کہ دیوار میری ہے اس میں تم کوئی چیز کیوں لگا رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ ہو سکتا ہے وہ سائے کے لیے، ہو سکتا ہے کسی رسی کو باندھنے کے لیے وہ پڑوسی کی دیوار کے اندر کیل ٹھوک رہا ہے، اب اس کو منع کرنے والا وہ پڑوسی، اس کا یہ ذاتی معاملہ نہیں رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا ہے، اب وہ پڑوسی کا حق ہے کہ اس دیوار کو اپنی اس چھوٹی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اب بتائیں اس حدیث کے بعد حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، مقلد، غیر مقلد، دین کے یہ پہلو، یہ نماز کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، یہ اخلاقیات کا مسئلہ تھا، پڑوسی کا مسئلہ تھا، حقوق العباد کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ چکا، اب آپ پڑوسی کو نہیں روک سکتے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ سنی ہوں۔ دین محفوظ ہے، اس کو محفوظ کرنے والے، اس کو پہنچانے والے سینوں پر تیر کھا کے، گردنیں کٹوا کر، گرمیوں میں ریتوں کے اوپر چل چل کے حدیثیں جمع کر کے، ان کی تفتیش اور کھوج لگا لگا کے یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ آپ ان سے راضی ہو گئے، وہ آپ سے راضی ہو گئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے صحابہ کرام سے راضی کر دے، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں کسی بھی صحابی اور تابع اور عالم دین، کسی بھی مسلک کے سچے عالم دین کے بارے میں بغض سے پاک کر دے۔ یا اللہ جن کانوں میں ان صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات جائے، یا اللہ ہمیں ایسے کان عطا نہ فرما۔ جس دل میں صحابہ کرام کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، آل بیت کے بارے میں، ان کو آپس میں لڑانے کے بارے میں کوئی جملہ اثر کرے، اے اللہ ہمارے دل ایسے نہ بنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے، اے رب کریم ہمیں صحابہ کرام کی عزت کا سپاہی بنا دے، ان کی عزت کا رکھوالا بنا دے، جو ہمیں سنتیں انہوں نے پہنچائی ہیں، یا اللہ ان کو اجر عطا فرما اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسجد رحمت العالمین میں جو مسجد میرج ہال بنا تھا، یہ اس کا ایک شعبہ ہے، نیچے خواتین کا ہے، وہاں سے 1 سال اور 2 ماہ کے عرصے میں 105 شادیاں ہو چکی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے 100 مکمل ہوئیں، اور ان 105 شادیوں میں تقریباً 70 ایسی بیٹیاں تھیں یا بیٹے تھے جو یتیم تھے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یا ماں نہیں یا باپ نہیں، اور جن کی ساری کی ساری شادی کے اخراجات مسجد رحمت العالمین کے ساتھ جڑے ہوئے کافر رحمت نمازی برداشت کر رہے تھے۔ اور آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں کہ جب ایک واقعی جو یتیم اور مستحق ہوگا، جب وہ یہاں پہ بیٹا آتا ہے، اس کی ماں آتی ہے یا اس کی بہن آتی ہے، ماں باپ نہیں، ان کو ہم نے شادی کرنی ہے، 10 سیکنڈ لگتے ہیں اس کی منظوری میں۔ ان بچوں کو لہنگا، غرارہ، شیروانی، ان کے لیے سوٹ، شوز، اس طرح کے اور تحائف دیے جاتے ہیں، کھانا بھی پکوایا جاتا ہے، اور اس سارے عمل پر مسجد کی برکت دیکھیے، کھانا کھلانے پر بھی 60 سے 70 لوگوں کا کل جو اخراجات آتے ہیں وہ 30,000 روپے ہیں۔ کہاں شادیوں کے لیے لاکھوں، کہاں مسجد کی برکت سے 30,000 روپے میں ایک بیٹی، یتیم بیٹی رخصت ہو جاتی ہے، کھانا بھی ہوتا ہے، لہنگا غرارہ بھی ہوتا ہے، بیوٹی پارلر ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کو تیار بھی کر دیتے ہیں۔ کیٹ واک کمپنی ہے، اس نے اپنا برانڈ یہاں پہ اپنا ایک ریک قائم کر دیا ہے کہ یہ یتیم بچوں کی شادی کے لیے جوتے ہم کریں گے۔ کسی مسجد میں کسی کمپنی کا کبھی کاؤنٹر سنا ہے؟ یہ وہ ٹرینڈ ہے پاکستان میں خیر کا، اسی طرح اور کمپنیاں بھی تیاری کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے رب کریم ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو کمزور لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت اور رزق دیتا ہے، اے اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کا ہمارے حق میں گواہ بنانا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا دینا۔ اے رب کریم جتنی بھی نیکیاں ہم سب لوگوں نے کی ہیں بچپن سے لے کے آج تک، ہے اللہ ان کو قبول فرما۔
جو گناہ کیے ہیں اللہ وہ معاف فرما دے، جو غلطیاں کی ہیں اللہ ان سے درگزر فرما دے، جو ہمارے مقدر میں آئندہ گناہ ہے اللہ ان سے ہمیں بچا لے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے بچا لے۔ اے رب کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو تڑپ رہے ہیں ان کو سکون نصیب فرما، جو پریشان ہے اللہ ان کو اپنی طرف سے عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔